رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف ٹاپکس پر دروس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ الہادی پروگرام میں ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ چند آیات ذکر کر کے اس سے متعلق جو ضروری تفصیل ہوتی ہے اور مستند تفاسیر کی روشنی میں ہوتی ہے وہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرتے ہیں تاکہ ذوق قرآن بڑھے، قرآن کی طرف رغبت ہماری زیادہ ہو اور بحیثیت مسلمان کے اور محبت قرآن رکھنے کے اعتبار سے اس پاکیزہ کتاب کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل ہو۔ یقینی سی بات ہے کہ قرآن میں ایک موضوع سے متعلقہ بسا اوقات کثیر آیات ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آسمانی کتابیں ہیں تو بہت کثیر اس سے متعلقہ آیات ہیں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ کی ذات و صفات پہ جیسے ہم نے کلام کیا، اب بہت ساری آیات اس پر موجود ہیں، تو ہم مثال کے طور پہ 10 آیات اگر ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و عظمت پر دلالت کر رہی ہیں تو ان میں سے 2-3 کا انتخاب کر لیتے ہیں تو وہ بقیہ 7 آیات کے مضامین کو بھی کور کر لیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے پورے قرآن کی ہر آیت کی تفسیر یا ہر آیت کے بارے میں درس قرآن بیان کرنا ممکن نہیں ہے، نہ اس پروگرام کے فارمیٹ کا یہ تقاضا ہے، بلکہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس موضوع کو کلیئر کرنے کے لیے پھر ہم قرآن پاک کی آیات عرض کرتے ہیں، اور یہ موضوع کا انتخاب اپنے پاس سے نہیں ہوتا بلکہ وہی قرآن کی آیات کو پہلے مطالعہ کرنے کے بعد پھر ایک ان آیات سے ہی موضوع نکالا جاتا ہے اور پھر اس سے متعلقہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پچھلے جو ہمارے پروگرام چلے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہیں، ذات باری تعالیٰ کا کیا ایک شرعی تصور مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، تصور کو لانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یا کس حد تک ایک تصوراتی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، وہ ہم نے پوری تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کے بارے میں تفصیلی کلام ہوا، اور اب انشاءاللہ جو ہم موضوع کا انتخاب کر رہے ہیں وہ آسمانی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر نبوت و رسالت آئیں گی، پھر جنات ہیں، پھر فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، اس طریقے سے خصوصاً وہ مسائل کہ جن کا تعلق یا وہ آیات جن کا تعلق ہمارے بنیادی اسلامی عقائد سے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے دیگر مضامین کی طرف بھی ہم متوجہ ہوں گے۔ تو آج آسمانی کتابوں سے متعلقہ کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہم السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کتب کو نازل فرمایا، جن میں سے 4 کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ سب سے پہلے زبور شریف نازل ہوئی، یعنی کتابی پوری جو کتاب کی شکل میں ہے، ورنہ صحائف بھی نازل ہوئے ہیں جن کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ جو ایک باقاعدہ کتاب کی شکل میں سب سے پہلے زبور نازل ہوئی، اس کے بعد توریت تھی، پھر انجیل، اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حصے میں آئی، اور سب سے افضل کتاب یعنی قرآن عظیم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کی تفصیل قرآن عظیم خود بیان فرماتا ہے۔ زبور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ضرور بے شک فضیلت دی ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تو گویا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام میں فضیلت کے اعتبار سے تقسیم کی طرف اشارہ فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام یقیناً سب اللہ کے نبی ہیں اور سب نبوت کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات و برکات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے ان میں فرق رکھا ہے اور بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ اور پھر ایک نبی کی وجہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس اعتبار سے فضیلت حاصل ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے
زبور عطا فرمائی۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ دوسری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اس کے بعد نازل فرمائی وہ توریت تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو کہ جب عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان۔ فرقان سے مراد، فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں تمیز کرنے والی، یہ کتاب پر ہی اس کا عطف ہے، گویا کہ اس سے مراد بھی توریت ہی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب سے بیان فرمایا، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں یا بڑی مشکل و پریشانی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکل کوئی الگ چیز ہے، پریشانی کوئی الگ چیز ہے، بلکہ بعض اوقات ہم مشکل اور پریشانی جو بیچ میں ہم اور لے کر آتے ہیں، اس کے بعد جو لفظ کہتے ہیں وہ پہلے والے لفظ کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے، تفسیر کے لیے ہوتا ہے، اس کی اور پختگی کے بیان کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ واو جو ہے کلام عرب میں حرف عطف کہلاتی ہے، اور اس سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے وہ بعض اوقات علیحدہ ہوتا ہے، اور حرف عطف کے بعد والا لفظ علیحدہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ جاء زید و عمر، آیا زید اور عمر، اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ ما قبل اور ما بعد علیحدہ دو چیزیں ہیں تو اس کو عطف تاسیسی کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واو حرف عطف درمیان میں ہوتا ہے، اس سے پہلے اور بعد دونوں چیزیں لفظ علیحدہ ہوتے ہیں لیکن مراد ایک ہی ہوتی ہے، گویا کہ بعد والا لفظ پہلے والے لفظ کے مفہوم کو پختہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اسے عطف تاکیدی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عطف تاکیدی ہے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ اب کتاب سے مراد یہاں تورات ہی ہے، جو تمام مفسرین نے بالاتفاق ارشاد فرمایا، اور فرقان اسی کتاب کی پھر مزید تفسیر ہے کہ وہ ایسی کتاب تھی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، حق و باطل کو جدا جدا کرنے والی تھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو گویا کہ توریت کے نزول کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت فراہم کرنا تھا۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، سورہ مائدہ آیت نمبر 46 میں اس کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور ہم نے بھیجا سابقہ انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر، انہی کے طریقے پر عیسیٰ بن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا تھا اس کتاب کی جو اس کے سامنے تھی، یعنی تورات۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور عطا کی ہم نے انہیں انجیل، فیہ ہدی و نور، اس انجیل میں ہدایت بھی تھی اور نور تھا۔ نور سے مراد علماء نے ارشاد فرمایا کہ احکام اس میں بیان کیے گئے تھے، گویا کہ اس میں نصیحت کی باتیں بھی تھیں جو باعث ہدایت تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ احکام بیان فرمائے تھے جس کا لوگوں کو مکلف بنایا تھا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور اس انجیل کو تصدیق کرنے والا بنایا، اس کے لیے کتاب موجود تھی یعنی تورات۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت، اس کو باعث ہدایت بنایا اور متقین کے لیے باعث نصیحت بنایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ نص قرآنی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انجیل ہدایت، باعث ہدایت کتاب بھی تھی، اور متقین کے لیے اس میں نصیحتیں بیان کی گئی تھیں، اس میں احکام بھی تھے۔ تو یعنی اس میں نصیحت بھی ہے، احکام بھی ہے، متقین کے لیے ایک اس میں ہدایات کے پہلو بھی ہیں۔ تو آج یعنی جو خود انجیل کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم اس انجیل کو مانتے ہیں، وہ اس انجیل پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور انجیل میں موجود مضامین کو کتنا اختیار کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بہت دور ہیں۔ اور ہمارا معاملہ تو بہرحال علیحدہ ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد ہمیں اب دیگر آسمانی کتابوں سے اکتساب کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ میں انشاءاللہ بھی اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو بہرحال انجیل بھی ایک ایسی کتاب تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح و نصیحت، ہدایت بیان فرمائی، احکام بیان فرمائے، لیکن شاید ہی آج کوئی ایسا کرسچن ہوگا کہ جو اس انجیل کے تمام احکام پر واقف ہو۔ اور یہ مطلب شکوہ یا مطلب اس قسم کا معاملہ ان حضرات کے لیے بیان کرنا
یہ مطلب پھر وہی افسوس کی بات آتی ہے کہ ان کے بارے میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا خود ہمارا مسلمان قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کے احکام پر واقف ہے، قرآن کے مضامین پر واقف ہے؟ تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا کہ جن کو بھی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتاب حاصل ہوئی، بعض لوگوں نے اس سے کما حق ہو اکتساب فیض کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان کیا، لیکن اکثر قومیں ایسی رہیں یا قوموں کے اکثر افراد ایسے رہے کہ جن کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ قرآن کو کھولیں، قرآن کے مضامین کو پڑھیں، یا اپنی جو بھی ان کی کتاب تھی اس کے مضامین کو پڑھنے کے بعد اس سے ہدایت، باقاعدہ نصیحت حاصل کریں، اس میں موجود احکام پر مطلع ہونے کے بعد ان احکام کے مطابق اپنی عملی زندگی کو تبدیل کریں۔ اور یہی آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ مسلمان کم از کم قرآن سے ضرور بے رغبت ہے، تھوڑا بہت دین کی سمجھ بوجھ تو رکھتا ہے، لیکن قرآن کے بارے میں اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ قرآن میں کیا کیا احکام بیان ہوئے، کن کن چیزوں پر کلام ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ نہیں بتا سکتا۔ آپ کہیں گے یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، بڑے سے بڑے عالم سے بھی پوچھیں تو کیا وہ قرآن کے تمام مضامین کو ہم وقت اپنے ذہن میں مستحضر رکھے ہوئے ہوں گے؟ تو یقیناً آپ کا یہ بات بالکل درست ہوگی کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا بشمول علماء اسلام کے کہ قرآن کے تمام تر مضامین ہر وقت ذہن میں حاضر ہوں، اور نہ یہ ہمارا کوئی مطالبہ ہے، بلکہ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی بنیادی چیزیں جن کا تعلق ہمارے بنیادی عقائد سے ہے، جن کا تعلق بنیادی ان احکام سے ہے جن کی روزمرہ زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے، جو اس میں واضح و نصیحت ذکر کیے گئے ہیں، کم از کم مسلمان ان بنیادی چیزوں پر تو مطلع ہو، ان بنیادی چیزوں کو بار بار زیر مطالعہ رکھ کر جو ان آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے اس مقصود کو تو سمجھے، اس مقصود کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی عملی زندگی بہتر سے بہتر بنے۔ لیکن مسلمان آج ایسا نہیں کرتا ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ قرآن کو اوپر رکھ دیں، اس کی طرف دیکھے بھی نہیں، دیکھیں گے تو شرمندگی ہوگی کہ جب ہم قرآن نہیں کھول رہے ہیں تو اوپر دیکھتے ہی نہیں قرآن کی طرف، بس گھر میں گھسے اور بس قرآن کو تو نظر انداز ہی کر دیتے ہیں۔ روزانہ شاید ہمارے ٹی وی کی گرد صاف ہوتی ہوگی، شوکیس کی اور دیگر چیزوں کی ہم گردیں صاف کرتے ہیں، ڈسٹنگ وغیرہ گھر میں کی جاتی ہے، لیکن شاید بعض لوگ اپنے گھروں کے اندر قرآن کے جزدان کو دیکھیں تو اس پہ مٹی کی بڑی تہیں جمی ہوتی ہیں، کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ قرآن کو کھول کے پڑھے۔ تو یہ بہت ہی بری چیز ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی دنیا میں کسی مقام پہ قرآن کی بے حرمتی کرے، قرآن کو مثال کے طور پہ جلا دے تو ہمارا جوش دیکھنے والا ہوتا ہے، اور ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے بہت محبت ہے، اور ہم مطلب جس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یقیناً اظہار جذبات کوئی بری چیز نہیں ہے، اور اس کو علامت محبت قرآن بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ دل میں ایک ناگواری کے جذبات بیدار ہوں۔ لیکن یہ بات ضرور قابل توجہ ہے کہ کیا قرآن کی محبت صرف قرآن کے جلائے جانے کے وقت ہی جوش میں آنی چاہیے، یا پورے سال قرآن کی محبت کا کوئی عملی ثبوت ہمیں دینا چاہیے؟ تو قرآن کی محبت کا عملی ثبوت صرف قرآن کے جلائے جانے کے انتظار کا متقاضی نہیں ہے، بلکہ روزانہ اس کی محبت کا ایک ثبوت ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو اٹھائیں، اسے پیار سے چومیں، آنکھوں سے لگائیں، سر پہ رکھیں، اس کو ادب سے احترام سے اونچی جگہ پر رکھیں، اور پھر اس کو کھولیں بھی، اس کو پڑھیں، ان کی آیات پر غور و تفکر کریں تفاسیر اور تراجم کی روشنی میں، اور پھر اپنی عملی زندگی کا محاسبہ کر کے قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہے حقیقتاً قرآن سے محبت کا تقاضا اور اس کی ایک عملی صورت۔ اگر کسی کے پاس کسی اس کے محبوب شخص کا کوئی لیٹر آ جاتا ہے، یا کوئی مجازی عشق کسی کو ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی میسیج ہی آ جاتا ہے، تو آدمی اس میسیج کو ڈیلیٹ کرنا پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو کسی اپنے ایک پرائیویٹ فولڈر میں رکھ لیتا ہے، اور بار بار پھر اس کو پڑھتا ہے، اور جب بھی پڑھتا ہے ایک نیا مزہ، ایک نئی لذت، ایک نیا مطلب شوق اور ایک نیا لطف حاصل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اپنے دوستوں کو بھی وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو فلاں کی طرف سے مجھے اس طرح کا میسیج آیا ہے۔ تو یہ یقینی سی بات ہے، حقیقتاً یہ محبت قابل تعریف تو نہیں، لیکن یہ محبت کی علامت تو ہے کہ جب کسی محبوب کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے تو انسان اس کو سنبھال کر رکھتا ہے، اور سنبھال کے رکھنے کے بعد بھول نہیں جاتا، بلکہ اس کو بار بار پڑھتا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بالفرض اگر اس میں کوئی محبوب کا مطالبہ لکھا ہو اور واقعی محبت حقیقی ہو، وقت پاس کرنا مقصود نہ ہو،
کیونکہ وقت پاس کرنا مقصود ہو تو اس قسم کے مطالبے کے وقت آدمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن اگر واقعی کسی سے سچی محبت ہے تو انسان کی اگر قدرت و اختیار میں ہو تو وہ اس کا مطالبہ فوراً سے پیشتر پورا کر کے اپنی محبت کا ایک عملی ثبوت دینا چاہتا ہے کہ دیکھو مجھے آپ سے محبت ہے، تبھی آپ نے کہا، آپ کی زبان سے الفاظ نکلے، آپ کا میسج میرے پاس پہنچا اور میں نے فوراً آپ کا کام کیا، اور ہم اس کو جتاتے بھی ہیں کہ دیکھیں میں نے فوراً کام کیا۔ تو واقعی یہ اگر حقیقی سچی محبت ہوتی ہے تو انسان محبوب کی ریکویسٹ پر، محبوب کے حکم پر، محبوب کی درخواست پر، محبوب کے التماس پر فوراً سے پیشتر کوئی عملی قدم اٹھانا چاہتا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں پھر ہمارا کیا خیال ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سب سے بڑا محبوب ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے محبت و عشق ہونا چاہیے، اور اس عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہمارے پاس آیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بند کر کے رکھ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کلام کو پڑھنے کی فرصت ہی نہ نکالیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کلام کو پڑھنے کے بعد اس کے معنی مفہوم پر مطلع ہونے کی زحمت ہی گوارا نہ کریں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مفہوم پر مطلع ہو گئے تو پھر ان احکام پر جو اس میں بیان کیے گئے یا جو بھی آیت آپ پڑھ رہے ہیں اگر حکم سے متعلق نہیں ہے بلکہ واعظ و نصیحت سے متعلق ہے، کوئی عبرت سے متعلق ہے، کوئی سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے کا تقاضا کر رہی ہے، تو اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا یہ محبت کا تقاضا بھی ہے، محبت کی علامت بھی ہے، تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہو پاتی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ جب گھر کے بڑے ہی ایسے ہوں گے تو بچوں کے اندر قرآن سے بے رغبتی بدرجہ اولا ہوگی۔ یہ جو آج ہمارے نوجوان قرآن سے دور ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خود ہمارے گھر میں کوئی ایسا رول ماڈل موجود نہیں ہوتا کہ جو قرآن سے اس طرح محبت کا بے تابانہ اظہار کر رہا ہو، اس نے گھر میں کوئی درس قرآن کا اہتمام کیا ہو، خود قرآن بار بار پڑھا ہو، تو پھر بچوں میں بھی شوق بیدار ہوتا ہے، بچے بھی شروع سے جب کسی کو دیکھتے ہیں کوئی خاص عمل کرتے ہوئے تو وہ بھی اس طرح بڑھتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں اس قسم کا گھروں میں ماحول ہے نہیں، اور پھر بعض اوقات والدین شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، جی پتہ نہیں بچوں کو کیا ہو گیا قرآن کھول کر نہیں دیکھتے۔ تو اب ان سے پوچھئے کہ آپ نے کتنا قرآن کھول کر دیکھا ہے، یہ بتائیے، پورے سال کے اندر تو آپ خود بھی قرآن نہیں کھولتے ہیں، یا کھولتے ہیں تو صرف عربی عبارت پڑھ لیتے ہیں، ایک سپارہ پڑھ لیا، آدھا سپارہ پڑھ لیا، یا کسی کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، کوئی مرے تو تیجے 40ویں میں جا کے یا برسی میں جا کے قرآن پڑھ لیں۔ یہ طریقہ کار غیر مناسب ہے۔ کاش ہم قرآن سے محبت کا عملی ثبوت دیتے ہوئے یا دینے کے لیے قرآن کے جلنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ یہ ہمارے درمیان ایک کتاب موجود ہے، اس سے روزانہ محبت کا ایک عملی مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے، اور وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کا ادب و احترام کریں، اور اس کی آیات کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، محفوظ رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا